سرکار سخی کامل السید محمد افضال احمد حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات اور محبت غوث اعظم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ نسل کے جانور رکھنے کا شوق تھا۔ صبح سویرے نماز فجر کے بعد جانوروں کے باڑے میں تشریف لے جاتے، ہر جانور کے پاس جاتے، اسے پیار کرتے۔ جانور بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی آواز تک پہچانتے تھے۔ دور سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی آہٹ سن کر کھڑے ہو جاتے اور بولنے لگ جاتے، گویا اپنی زبان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کہہ رہے ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے ماتھے پر، گردن پر اور پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے، تھپتھپاتے، تب جا کر وہ خاموش ہوتے۔ کبھی کسی جانور پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالتے، نہ کبھی شکار کھیلا اور نہ ہی کسی پرندے کو کبھی قید کیا، حتیٰ کہ سانپ کو بھی جان سے نہ مارا۔ دربار عالیہ پر کئی دفعہ بڑے بڑے خطرناک شیشناگ آ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سانپوں کو ڈانٹتے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ تمہیں دیکھ کر ہمارے غلام ڈر جائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہ اپنا فن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ کر آرام سے بیٹھ جاتے۔ پھر آپ دربار شریف کے خادم امانت یا کسی اور شخص کو آواز دیتے کہ اسے اٹھا کر نہر سے پرے پھینک آؤ، ہم نے اس کا زہر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اس کی آئندہ نسلوں میں بھی زہر نہیں ہوگا۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی مدتوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام العصر، غوث العالم و مدار جہاں تھے۔ اس خطہ زمین کے لوگوں کو انہوں نے اپنی پناہ اور اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ ان کے قرب اور حیات مسعودہ کی برکت سے لوگ دنیا کی مصیبتوں سے نجات پاتے، اور جو لوگ ارادت مندی اختیار کرتے وہ ان کے ذریعے بلند مراتب حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں کی اکثریت نے روحانی عروج کی جن بلندیوں کو چھوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ بڑے بڑے مشائخ اعظام اور بزرگان دین کے ادوار کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے موازنہ کرنے پر میری اس بات کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ فیض بخشی کے سمندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس فیاضی سے بہائے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاذ حسنہ کے دوران اپنی میٹھی ملائم، مدھم، منموہنی اور مدبری آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بعض اوقات دہرا کر قرآن، حدیث، فقہ، معرفت اور تصوف کے پیچیدہ مسائل یوں سمجھاتے کہ حاضرین اش اش کر اٹھتے، کیونکہ اللہ والوں کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ بیان اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ پھر تبلیغ بھی خالی زبان سے تو نہ تھی، سب سے بڑی تبلیغ تو میرے حضور کا اپنا کردار تھا، آئینے کی طرح شفاف۔ ساری عمر جس کے ظاہر و باطن میں ذرا برابر فرق نہ آیا، سونے کی طرح چمکتا ہوا ٹھوس اور پائیدار، اندر باہر سے یکساں روشن۔ تبلیغ کا اصل ماخذ وہ باطنی توجہ تھی جو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سامعین کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی نورانی شعائیں نکلتیں اور تیر کی طرح مریدین باصفا کے قلب و روح میں پیوست ہو جاتیں، اور پھر وہ سرمدی سفر شروع ہو جاتا جہاں انسان تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، بے خودی سے خودی، مکان سے لامکان، تخلیہ روح کی منازل اور فنا سے بقا تک کا سفر ناقابل بیان لذت سے سرشار ہو کر طے کرتا ہے، جہاں وہ خود کو پہچان کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد وصل الہی کے شدائیوں کو ہمیشہ تڑپائے رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بندے کا رشتہ اس کے خدا سے جوڑ کر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے۔ اس واصل باللہ اور خدا شناس شخصیت نے تصوف کی اہمیت کو واضح کیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم بتایا اور فقیروں کے آستانوں کی درویزہ گری کو اہم کہا۔ علم اور عمل دونوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، علم کو عمل کے بغیر بے معنی بتایا اور واضح کیا کہ کسی کام میں اگر ذاتی غرض یا لالچ آ جائے تو اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی اغراض کو قبلہ بنانے اور شریعت مطہرہ کو غیر اہم جاننے سے منع فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے، توام و کلام کے، چلنے پھرنے کے، سونے جاگنے کے، خاموشی و گفتار کے، سوال و ترک سوال کے، نقاء و تجرد کے، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں اور حیات انسانی کے سارے لمحوں کے آداب پر شریعت مطہرہ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کا کامل نمونہ پیش کیا۔ میرے حضور رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سے لوگ عمل کرنے کے جذبوں کی گرمی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور خدا شناسی کی لگن حاصل کر کے لوٹتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت کے پجاریوں کو وحدت کے در پر جھکایا، خواہشات کے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو توحید پرستی سکھائی، برائیوں میں مشغول افراد کو نیکیوں اور صداقت کی سیدھی راہ دکھائی، کذب و نافرمانی، بے حیائی و بد اخلاقی کی راہ سے ہٹا کر ان کے ہاتھوں میں صدق و امانت، خوش خلقی اور مہر وفا کے پرچم تھمائے۔ لوگ اپنے خالق کو
بھول رہے تھے، اپنے مالک سے منہ موڑ رہے تھے، اپنی اصلیتیں فراموش کر چکے تھے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر بسجدہ ہو کر ان کو بھی سجدے میں لے جا کر یہ نغمہ چھیڑا: رحمت دوسرا سن میری التجا، اے خدایا تیری خدمت میں سر ہے جھکایا۔ سخی کامل، لجپال اور محبت غوث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو مجھ سے، علی علیہ السلام سے، فاطمہ علیہ السلام سے، حسن علیہ السلام سے اور حسین علیہ السلام سے یعنی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، ہم پانچوں حشر کو عرش کے قریب ترین ہوں گے۔ جن کو ہم سے محبت ہوئی وہ ہمارے درجے میں ہوگا، ہاں پنجتن مالکانہ شان میں ہوں گے، آپ کے محب خادمانہ حیثیت میں۔ مزید فرمایا: یا اللہ مجھے ان دونوں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی تو محبت کر۔ سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز کا شجرہ نسب 11 پشتوں کے بعد والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کو پناہ دی ہے، آپ سراپائے دین ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز نے بغداد کی سرزمین پر دین کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اس لیے محی الدین کہلائے۔ درود ابراہیمی کے حوالے سے اللہ کی نوازشیں اور برکتیں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، پھر دیگر مخلوق کو حصہ ملتا ہے۔ قطبیت کبریٰ کا فیض پنجتن پاک اور 12 ائمہ کرام کے بعد آپ غوث پاک قدس سرہ العزیز بھی بانٹ رہے ہیں۔ بحوالہ مکتوبات مجدد جلد نمبر 2۔ اس لیے سرکار سخی کامل، لجپال قدس سرہ العزیز سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز سے شدید محبت رکھتے تھے۔ آپ کا ختم شریف قادریہ ہر عرس کے موقع پر صبح فجر کے بعد درگاہ محبوب ذات قدس سرہ العزیز پر پڑھا جاتا۔ سرکار عالی محبوب ذات قدس سرہ العزیز کا کلام غوث العظم محبوب ربانہ رب دا خاص ولی ہے، لکھیا نام عرش پر جس دا حرفوں قلم جلی ہے، مل کر پڑھتے کبھی کبھی آپ کی یہ منقبت پڑھتے: میرا غوث العظم پیر ہے جنہیں توڑے کفر زنجیر ہے۔ ایک شخص سرکار مولا مشکل کشا سے بہت عقیدت رکھتا تھا، لیکن سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز کے بارے اس کا عقیدہ درست نہ تھا۔ آپ نے اس کو طلب کیا کہ تم کس کے مرید ہو؟ اس نے کہا میں مولا علی کا مرید ہوں۔ آپ نے اس کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے فرمایا: واہ واہ، تم مولا علی شیر خدا کے مرید ہو اور میں غوث پاک قدس سرہ العزیز کا مرید ہوں، تم مجھے اپنا مرشد دکھاؤ، میں تمہیں اپنا مرشد دکھاتا ہوں۔ اس نے بہت نعت علی پڑھا مگر مولا مشکل کشا کو نہ دکھا سکا۔ سخی کامل، لجپال قدس سرہ العزیز نے المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر کہا، اسے سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز کی زیارت ہو گئی۔ پھر ادرکنی یا علی کہہ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دیدار بھی کروایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اس شخص کو حضرت علی علیہ السلام کی کچہری میں پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرا بیٹا جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ وہ شخص حضرت غوث پاک قدس سرہ العزیز کے پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اہل بیت سے تھا، وہ ایک گدی نشین تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور تمام بات بتائی۔ ماں نے بھی سجدہ میں گر کر معافی مانگی۔ پہلے ہی دن اس نے ایک بکرا پکڑا اور سرکار غوث پاک قدس سرہ العزیز کے نام پر ذبح کیا۔ دوسرے روز ایک کٹا اور پھر 11ویں شریف کے ختم پر گائے قربان کی۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ درختوں پودوں سے باتیں کرتا اور ان کو پانی پلاتا۔ اس کی یہ حالت 3 ماہ رہی۔ اس کی والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کھوئی ہوئی ولایت واپس مل گئی۔